آتے تھے کوئی عناگیر بھی تھا. تو میں ان کی تاخیر کی جو اذیت میں بنا ہوا ہوں کہ پہلے تو میں اپنی معذرت آپ کے پیش کرتا ہوں. یہ میرے شاگرد رشید بھی ہیں, میرے مہربان بھی ہیں, اور جیسے ابھی انہوں نے فرمایا ہے کہ ہمیں اپنی ساری کی ساری سیاست اپنے وطن کے نام کر دینی چاہیے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ شہراز خان اس وقت لندن میں بیٹھ کر تمام تر اپوزیشن اور کشمیر کے حوالے سے آر پار انڈین لابیز اور جو پاکستانی لابیز ہیں, جس طرح وہ کشمیر کے اس موجودہ سچویشن کو پیش کر رہے ہیں, اس سے بالکل مختلف ان کا ویو ہوتا ہے. میں اس کا وٹنس ہوں. گزارش یہ ہے کہ جناب شہراز خان, جیسے میں نے گزارش کی اور بتایا بھی, میرے شاگرد بھی ہیں. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جس عرصے سے بھی یہ سیاست کر رہے ہیں, میں جب ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے آج سے 20-25 سال پہلے, جب اوصاف اخبار کی اوپننگ ہوئی تھی میرپور میں, تو حامد میر کو اوپننگ کے لیے بلایا گیا تھا. اگر آپ میں سے کسی صاحب کے پاس اس اوپننگ تقریب کی کوئی فوٹو ہو یا کوئی ویڈیو ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں, میں اور حامد میر دونوں کیک کاٹ رہے ہیں. اس دوران جب مجھے یہ بتایا گیا کہ بھٹی صاحب آپ نے بھی کچھ کہنا ہے, تو جو الفاظ میں نے اس وقت کے لیے کہے تھے وہی میں آج پر ریپیٹ کرتا ہوں. میں نے ان تمام معزز حاضرین اور اوصاف اخبار کے اوپننگ کرنے والے جتنے مہمانان گرامی جو اسلام آباد اور لاہور سے بھی آئے تھے, میں نے انہیں گزارش کی تھی کہ میری اپنی دانش و علم کے مطابق سیاست کے 3 ڈائمنشنز ہیں, سیاست کے 3 پہلو ہیں, سیاست کے 3 فیسٹس ہیں جو ہم اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہیں. میں تھوڑا سا یا تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں اور کافی سارے پڑھے لکھے ہیں اور سیاست سے بھی آپ منسلکہ ہیں اور سیاست کر رہے ہیں عملی طور پر. یقیناً سیاست ایک بہت مناسب 2 دھاری تلوار ہے. یہ ایسی 2 دھاری تلوار ہے کہ جو اپنی گردن میں کاٹ دیتی ہے, دوسروں کو تو کاٹتی ہے لیکن اپنی گردن میں کاٹ دیتی ہے. تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ سیاست کے 3 رنگ ہیں, ایک رنگ ہرا ہے, ایک رنگ سفید ہے اور ایک رنگ یلو ہے. ہرا رنگ وہ ہے جس میں آپ نے اپنی قوم اور اپنے ملک, اپنے لوگوں اور اپنے متعلقین جن کی ذمہ داریاں آپ کے سروں پر پڑتی ہیں, آپ ان کی کاز کو پلیٹ کریں. آپ نہ صرف کہ حکومت کی آنکھیں ہیں بلکہ آپ عوام کا دل جگر بھی ہیں, اور آپ ہی وہ لوگ ہیں جو حکومت اور عوام کو پل کے ذریعے سے جوڑتے ہیں اور بتاتے ہیں, کیونکہ حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے, حکومت کے اپنے مسائل بھی ہیں, حکومت کی اپنی ترجیحات بھی ہیں اور بہت کچھ دیگر بھی ہیں. لیکن آپ قوم کی آنکھ ہیں, قوم کا دل ہے, قوم کا جگر ہے, اور اگر آپ اس ہری سیاست کو پابند کرتے ہیں, یعنی ہری سیاست کے ساتھ ہیں, تو آپ کی قوم کو بھی فائدہ ہوگا, آپ کے علاقے کو بھی فائدہ ہوگا, آپ کے ملک کو بھی فائدہ ہوگا. تو دوسری سیاست جو ہے وہ میں نے کہا تھا یہ سفید سیاست ہے, وہ وائٹ. وہ کیا ہے, کر دیا, لکھ دیا, ٹھیک ہے, نہیں لکھ دیا پھر بھی ٹھیک ہے, نہ کسی سے دوستی کبیرہ کھڑا بازار میں منگے سب کی خیر, نہ کسی سے دوستی اور نہ کسی سے بیر. تو ایک وہ بھی سیاست ہے. لیکن جو سیاست اصل ہے وہ ہری سیاست ہے, وہ سب سیاست ہے. ویسے بھی ہمارا جھنڈا پاکستان کا جھنڈا, پاکستان کے حکمران تو ہم پہ اعتماد نہیں کرتے, یہی ڈیفسٹ ہے, یہ کریڈٹ ہے, یہ ڈیفسٹ ہے ہمارے اوپر اعتماد کا جو حکومت پاکستان آج تک نہیں کر سکی. ہم تو ہر بار کہتے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ پاکستانی سے زیادہ ہم پاکستان کے ہمدرد ہیں, لیکن پتہ نہیں ہماری آواز کو وہ یہ سنتے کیوں نہیں ہیں اور ہماری آواز پر دلیل کیوں نہیں کرتے. یقیناً ان کے دل کے اندر کوئی ایسی کجی ہے, کوئی کمزوری ہے کہ وہ کشمیریوں کی لگاتار قربانیوں اور اظہار کو ابھی تک تسلیم نہیں کرتے. اور میں نے آج سے کئی بار, میں لندن بھی جاتا ہوں, امریکہ بھی جاتا ہوں, کینیڈا بھی جاتا ہوں, ہانگ کانگ بھی جاتا ہوں, دلی میں بھی 2 بار انٹرنیشنل کانفرنس میں جا چکا ہوں. تو وہاں بھی میں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ ریاست کے عوام کو موقع دو کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے. اور اگر انڈین آئین کو دیکھیں تو انڈین آئین بھی اس بات کی دیتا ہے. اب تو یہ 5 اگست پچھلے سال سے جو کچھ ہوا ہے وہ تو ایک مذمت کا اپنی مذمت ہو, اور رہے گا بھی نہیں انشاءاللہ. مودی اور مودی کی سرکار جو مرضی کر لے,
کشمیریوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کے مطابق اور اپنا برتھ رائٹ کے مطابق وہ اپنا حق لیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ ریاست آزاد ہوگی، اور اس ریاست کا الحاق اس ریاست کے لوگوں نے اپنی فری ول اور اپنی آزادی سے، چاہے تو وہ آزاد رہیں، چاہے تو وہ پاکستان کے ساتھ جائیں اور چاہے تو ہندوستان کے ساتھ جائیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی حق دیتی ہے، ہمیں پاکستان کا آئین ہی حق دیتا ہے، ہمیں بھارت کا آئین بھی جو ابھی انہوں نے پولیوٹ کر دیا ہے، لیکن اس کے خلاف بھی بھارت کے اندر بھی بہت زیادہ مذمتی اور تحریکیں چل رہی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اگلے سال تک یہ بھارت کو واپس کرنا پڑے گا۔ فاروق عبداللہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہمیں 3 چیزیں چاہیے، ہمیں انسانیت چاہیے، ہمیں جمہوریت چاہیے، اور ہمیں کشمیریت چاہیے۔ اور میں بھی اس وقت آپ کے سامنے معزز اراکین اور عزاداران آزاد خلاف اسلام گڑھ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب مل کر ہمارا جو مسئلہ ہے اس مسئلے پر ہم یکجا ہو کر، اگرچہ کہ آپ کے اس یہاں آپ کے اسلام گڑھ میں 2-3 فیکشنز ہیں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی اختلاف رائے ہونا چاہیے، اور اختلاف رائے سے ہی ہم کسی آگے بڑھتے ہیں۔ یہی جمہوریت کی شان ہے، یہی جمہوریت کی روح ہے کہ آپ اپنا کوئی ویو لیں، اس ویو کو لے کے آگے چلیں، اور آپ کے پیچھے لوگ چلیں کہ ہاں بھائی اگر انہوں نے نیا پریس کلب قائم کیا ہے تو انہوں نے نئی روایات بھی قائم کی ہیں، انہوں نے نئے مسائل بھی حل کیے ہیں، نئے مسائل کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہے۔ تو حضرات ایک بار پھر میں آپ لوگوں کا صدر آزاد پریس کلب کے جو صدر ہیں یا جو آپ کے عہدیداران ہیں جو یہاں آئے ہیں، اگرچہ یہ چھوٹی نشست ہے لیکن تعداد کو نہیں دیکھنا چاہیے، کوانٹٹی کو نہیں دیکھنا چاہیے، کوالٹی کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کا جذبہ سلامت ہے، اگر آپ لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، ابھی راستے میں بھی مجھے شہراز خان صاحب پوچھ رہے تھے کہ یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا پور کا، اور وہاں سے بھی انہوں نے 1-2 پروگرام اس پہ کیے۔ یہ جو ہمارا اس وقت آپ کا یہ ہریان پور کا جو پرابلم ہے اس پر شہراز خان پہلے سے ہی الرٹ تھے، الرجک بھی ہے کہ آج تک کیوں نہیں ہوا، اور راستے میں بھی آئے ہیں تو پہلے یہی بات کی ہے کہ دینے سے ادھر آئے تو سڑک خراب ہے۔ تو یہی کام ہے ایک زندہ دل اور قوم نواز اور ملک نواز جو سیاست ہوتی ہے، اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ قومی، ملکی، عوامی، غریبوں، ناداروں، فقیروں، بھائیوں، کسانوں، مزارعین کے مسائل کو حل کریں۔ تو آپ لوگوں سے امید رکھی جا سکتی ہے، میں اگرچہ ایک ٹیچر ہوں لیکن میرا تعلق بھی آپ کی سیاست سے بہت گہرا ہے۔ میں جب بھی کبھی بیرون ملک جاتا ہوں تو میرے کالم ہوتے ہیں، وہ شائع ہوتے ہیں، یہ بھی بہت ساری میرے پروگرام ریکارڈ کر چکے ہیں، اور بھی جب کبھی بیرون ملک جاتا ہوں تو میرے سیاست کے حوالے سے میری کارکردگی بھی ہوتی ہے، اگرچہ کہ میں اس طرح کا سیاسی نہیں ہوں جس طرح کہ آپ ہیں، لیکن مجھے فخر ہے کہ میں سیاسیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اور میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کی یہ خوبصورت چھوٹی سی دلچسپ جو ہے اس میں بڑی جان ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ آپ باقی جو یہاں فیکشنز ہیں آپ کے سیاسی، ان کے لیے آپ مشعل راہ بنیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم آپ سے تھوڑے اگر الگ ہوئے ہیں، آپ ڈاؤن کرنے کے لیے الگ نہیں ہوئے بلکہ آپ کو لیڈ کرنے کے لیے الگ ہوئے۔ اللہ آپ کو اس بات کی، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ کا یہ جو سیکشن ہے آپ کا اسلام گڑھ کے اندر، آپ لوگ جنہوں نے ان کی سرپرستی میں جو یہ پریس کلب قائم کیا ہے، میری دعا ہے اور میرا تعاون بھی ہے، آپ جب کبھی بلاؤ میں حاضر ہوں۔ میں 10 سال تک یہاں اس اسلام گڑھ کالج میں رہا ہوں، مجھے سارے اسلام گڑھ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، اور یقیناً آپ میں سے کچھ لوگ مجھے جانتے ہی ہوں گے، اگرچہ کہ بہت عرصہ گزر گیا ہے یہاں سے گئے ہوئے، لیکن یہ میرا گھر ہے۔ میں یہ سامنے پار خانقاہات میں رہتا ہوں، اور یہ ایک ہی ہمارا حلقہ ہے، اور ہم مل جل کر اس خطہ کے بھی، اس حلقے کے بھی، اس ملک کے بھی، اور بالخصوص ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی، اس کی آزادی، وہ آزادی جس کا مفہوم آزادی ہے، وہ آزادی نہیں ہے جو اسلام آباد والے سمجھتے ہیں، اور وہ آزادی نہیں ہے جو دہلی والے سمجھتے ہیں، وہی آزادی جس کے لیے پچھلے 300-400 سال سے کشمیری اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، اور آج بھی پاکستان کے نام پر قربانی دے رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی قیادت پتہ نہیں ہم کشمیریوں پر اعتماد نہیں کر رہے، اور یہ ان کے نقصان کی بات ہے۔ صحیح، ہمارے دریا ادھر آتے ہیں، میں خود ادھر سے ادھر ہی آیا ہوں، میں دہلی نہیں گیا، میں ادھر نہیں گیا جناب، بمبے میں نہیں گیا،
میں کسی ہندوستانی ریاست میں نہیں گیا، میں کدھر آیا ہوں؟ ہمارے دریا کدھر آتے ہیں، ہماری ہوائیں کدھر آتی ہیں؟ ہم ادھر ہی آتے ہیں نیچرلی۔ کشمیر پاکستان کا اس لیے حصہ نہیں ہے کہ مسلم نے کہا تھا کشمیر بنے گا پاکستان، اس لیے پاکستان کا حصہ ہے کہ قدرت نے اس کو جوڑا ہوا ہے۔ ہمارے راستے جو ہیں تجارت کے کل 19 راستے ہیں، جن میں سے 18 راستے پاکستان کے ساتھ لگتے ہیں۔ ہمارے لوگ کراچی میں بیٹھے ہوئے، ہمارے لوگ پشاور میں بیٹھے ہوئے، گجرات میں بیٹھے ہوئے، پورے پنجاب میں، سندھ میں بیٹھے ہوئے، لیکن کوئی بمبئی میں نہیں ہے، کوئی کلکتہ میں نہیں ہے، کوئی مدراس میں نہیں ہے، کوئی دہلی میں نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ قدرت نے ہمیں جوڑا ہوا ہے، اور ہم قدرت کی اس باؤنڈ کو، قدرت کے اس تعلق کو قائم رکھیں گے۔ پاکستانی جو بھی سوچتے رہے ہیں، ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں، اور ہماری وجہ سے ہی پاکستان قائم رہ سکتا ہے۔ یہ پاکستانی قیادت کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جن کو کشمیر کی تاریخ و جغرافی کا علم نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہم سے سیکھیں اور اونٹ پٹان کی باتیں نہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک تو یہ کہ میں بٹ صاحب کے بارے میں کچھ اس وجہ سے کہہ سکا چونکہ وقت ہی نہیں ہے، اور خالد صاحب کے شوز میں اگر میں ہوتا تو شاید میں بھی یہ کچھ کرتا، کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ تو بہرحال ایک میں ریکویسٹ کروں گا سب باتوں کی، بھٹی صاحب کے ساتھ ایک میٹ دی پریس کانفرنس رکھیں، اور یہ آپ کے لیے کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے افواج کے حوالے سے بہت سوال۔ ایک تو پہلے یہ اپنی تقریر خطاب فرمائیں، اس کے بعد سوال کریں گے۔ بہت ساری چیزیں آج کل میڈیا میں چل رہی ہیں، بہت سارے اچھی آپ کو معلومات ملے گی، اور جب ایک دفعہ آدمی کو سن لیں گے تو پھر آپ کا ان کے ساتھ تعلق بن جائے گا۔